السلام علیکم، مفتی طارق مسعود بات کر رہا ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کی تحریر میں نے پڑھی ہے تو چند وضاحتیں ہیں اس بارے میں. امید ہے اس سے آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا. اور بہت سے علماء ہو سکتا ہے بدگمان ہو رہے ہوں میرے بارے میں، کیونکہ ان کے سامنے پوری صورتحال نہیں ہے کہ اس محترم نے شرارت کی کیا ہے. جو اہل حدیث عالم آیا تھا نا، غیر مقلد، اس نے شرارت کیا کی ہے. ہوا یہ تھا کہ بہت دنوں سے انہی کا کوئی اہل حدیث تھا، عامی آدمی، جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ہمارے ایک مناظر ہیں، آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا. اور پھر شور شرابہ کر کر کے نا محلے میں ایک شور مچایا ہوا تھا کہ یہ مفتی صاحب میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، مناظرہ کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، ان کو لے آؤ، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور طلاق ثلاث پر بات ہوگی. تو وہ جو ان کا اہل حدیث بندہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب یہ بات ان مناظر صاحب تک گئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں، 3 طلاق پر بات نہیں ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیں. تو پھر طے یہ ہوا کہ جی کچھ دیر تقلید پر بات ہوگی، کچھ دیر طلاق ثلاث پر بات ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ تقلید کے بارے میں آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ لکھ کے بھیجیں. تو وہ جو دعویٰ لکھ کے بھیجتے اس میں سقم تھا. وہ بعض دفعہ دعویٰ ایسا ہوتا کہ ہمارا دعویٰ اور ان کے دعوے میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے کہا، مجھے کہنے لگا آپ مجھ سے ایک دفعہ مل لیں صرف. میں نے کہا دیکھیں، جب تک آپ دعوے کو منقع کر کے لکھیں گے نہیں، میں آپ سے بحث کے لیے کسی قیمت پہ ایگری نہیں ہوں گا، کیونکہ ایک لا حاصل بحث ہوگی جس کا نہ سر نہ پیر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ ایک دفعہ مل لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں، مل لیں. تو مل بیٹھ کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. تو اس سلسلے میں وہ آیا اور اپنے ساتھ بہت سارے افراد لے کر آئے. میں نے اسے کہا تھا آپ جتنے چاہے افراد لے آئیں، اور بے شک آپ چاہیں تو ریکارڈ بھی کر لیں، کیونکہ میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری ابھی بحث بھی نہیں ہو رہی، نہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے. یہ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے، واجب، حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، اور تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور یہ پہلے سے طے شدہ حقیقت تھی، اس پر گواہ ہیں کہ یہ بحث نہیں ہوگی. نہ تقلید کے وجوب کے دلائل دیے جائیں گے، نہ حرام ہونے کے دلائل دیے جائیں گے. اس پر بحث ہوگی نہیں. یہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے تقلید کے بارے میں. پھر جب یہ دعویٰ طے ہو جائے گا نا، پھر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے. پھر میں کتابیں بھی لاؤں گا اور حوالے بھی ہوں گے اور لائیو ریکارڈنگ بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا جو ہوتا ہے. اور تمیز کے دائرے میں بات ہوگی. جو پروفیشنل مناظرے کا جو طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں نے کہا انشاءاللہ میں بیٹھوں گا اور بھرپور طریقے سے بات ہوگی. لیکن ابھی یہ جو نشست ہے اس میں صرف میں آپ کے دعوے کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کا دعویٰ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ پہلے آپ بھی دعویٰ لکھ کے دیں. میں نے کہا پہلے آپ لکھ کے دیں گے تو میں لکھ کے دوں گا، کیونکہ یہ جو چیلنج کیا ہے نا، یہ آپ نے کیا ہے مناظرے کا اور بحث کا. تو آپ نے پہل کی ہے، تو آپ کا دعویٰ کیا ہے، پہلے آپ لکھ کے دیں. تو یہ نشست اس بارے میں تھی کہ بیٹھ کے وہ بتائے گا کہ یہ جو محترم آئے تھے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے کیا. تو انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے. مجھے پتا ہے بغیر دلیل کے نہیں، بغیر مطالبہ دلیل کے کسی کو فالو کرنا تقلید کہلاتا ہے. لیکن اس نے جو تعریف کی کہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا، تو میں نے اس پر ایک اشکال کیا کہ اگر تقلید یہ ہے تو تابعین صحابہ کے فتاوی بہت سارے ایسے ہیں جو بغیر دلیل کے فالو کیا ہے. تو اس میں وہ پھنس گیا. تو ہمارا یہ بحث ہی نہیں تھی کہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں، تفسیروں کے حوالے کیا ہیں، اور کس آیت کی تفسیر میں کیا مطلب لکھا ہے. میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پہلے مجھے بتاؤ کہ تقلید کیا ہے. اگر یہ تقلید ہے جسے آپ تقلید کہہ رہے ہو، تو تابعین صحابی کی جو تقلید کی ہے، جس کو آپ حرام کہہ چکے ہو، ناجائز کہہ رہے ہو میرے سامنے، تو اس کی لاجک کیا بنے گی. تو اس کو وہ 1.5 گھنٹہ گھماتا رہے. تو ظاہر ہے پھر مجھے غصہ آیا کہ میرا ٹائم تم نے ویسٹ کیا، تمہارے پاس کوئی بات ہے نہیں کرنے کے لیے، اور تم بیٹھ کے تفسیروں کے حوالے. تو اس موقع پر میرا غصہ ایک فطری چیز ہے. اور اس نے دھوکہ بھی دیا کہ لائیو ریکارڈنگ کی، حالانکہ میں نے لائیو کی اجازت نہیں دی تھی، اس کو صرف ریکارڈنگ کی اجازت دی تھی. اور اس کی مقصد یہی تھا کہ جذبات میں کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے تو میں اس کو ایڈٹ کر سکوں. لیکن شرارتی لوگ ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر شرارتی آدمی ہوگا یہ، اور اس طرح سے اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرے گا اور اس کو نام بھی مناظرے کا دے گا. جبکہ یہ تو بار بار طے ہوا تھا کہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مناظرے کے لیے پہلی نشست ہے. اس کے بعد ہوگا جو بھی ہوگا، بحث ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، مناظرہ وہ اس کے بعد ہوگا. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو رخ چینج ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے بار بار مفسرین نے لکھا ہے، تو میرے منہ سے نکل گیا بھاڑ میں جائے مفسرین. خود ہاشا وکلا، ہرگز میری نیت مفسرین کی توہین نہیں تھی، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن وہ الفاظ بہرحال غلط تھے، جس پہ میں سب حضرات سے معذرت خواہ ہوں. جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، تو میں اپنے بزرگوں کی، اکابر کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن وہ
ظاہر ہے مجاز بحث ہے، مضاف ہے نا، مفسرین کا مطلب یہ جو ان کے حوالے ہیں یہ بھاڑ میں جائیں، کہ یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی، میں تو آپ سے آپ کے دعوے کی تنقید کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ یہ الفاظ نکلے۔ باقی حضرت مولانا امین اوکاڑوی صاحب وہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، جو میں نے ان کے بارے میں کہا مفتی نہیں ہے، محقق نہیں ہے، تو محقق سے مراد بھی مفتی، تو ظاہر ہے مفتی تو نہیں تھے وہ، لیکن اس سے ان کی توہین مقصد نہیں تھی، ان کے منصب کو کم کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے جب ایک چیز غلط رخ پہ چلی جاتی ہے پھر جو ہے وہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، اور جو وہ چاہتا تھا تو یہ شرارت ہے اس کی، تو میں انشاءاللہ اس پہ بہت جلد ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کرواؤں گا، اور آڈیو تو یہ جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اگر آپ اس کو ذرا وائرل کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ تو اب میں انشاءاللہ اس کو بلاؤں گا کہ بیٹھے ہیں تقلید کے موضوع پر، جو ہے نا اگر بات کرتے ہیں بیٹھ کر، تو یہ نشست مناظرے کی نہیں تھی، نہ اس کو مناظرے کا نام دینا درست ہے، اس نے نام دیا مناظرے کا، تو میں اسی بھی اناؤنس کروں گا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ مناظرے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، مناظرے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو میں نے اختیار کیا ہے، اس میں تو نہ غصہ بنتا ہے، نہ جو ہے وہ، اس میں تو سب سے پہلے دعوی کو منقح کر کے لکھا جاتا ہے، اس کے بعد طے کیا جاتا ہے کہ اب دلائل دیں، تو دلائل کی بات تو اس نے خود شروع کر دی تھی، اور وہ بھی غلط دلائل، تو ظاہر ہے اس پر مجھے غصہ آیا کہ میں نے کس کام کے لیے تمہیں بلایا اور تم بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہو، تو وہ غصہ آیا، پھر مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ ریکارڈ کر رہا ہے، پھر میں نے کہا کہ یار ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لوگ دیکھیں گے، علماء اس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس نے کہا نواب صدیق حسن، ہم نے کہا چلو وہ بھی رحمہ اللہ، تو ظاہر ہے ہمارے اکابر نے ان کے علماء کو، ہمارے اکابر کا ظرف تھا کہ ان کو پھر بھی رحمہ اللہ کہا ہے، حالانکہ یہ لوگ تو نہیں کرتے، تو یہ ادھوری محفل تھی، انشاءاللہ اس کے بعد یہ یا تو آئے گا نہیں، یا آئے گا تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے ہوا ہے، اور انشاءاللہ میں ابھی اس کو بلاؤں گا نا تو یہ آئے گا نہیں، تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل کہانی ہے کیا، تو یہ جو ہے میری ایک آڈیو ہے، اس کو آپ ذرا سیو کر لیں، میرا خیال ہے آدھی بات آپ کے ذہن سے اشکالات نکل گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، اور اس کے بعد بھی مزید کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ جناب خیر الامین قاسمی صاحب۔